الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألفهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي الله لا نبي بعدي ولا رسول بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون فقولوا لعنة الله على شركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گلے خوشبوئے در حمام روزے گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویزے تو مستم کہ از بوئے دل آویزے تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشیں در من اثر کرد جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگر نامن ہما خاکم کے ہستم. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے ہے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے ہے گردن وفا شعاروں کی
کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. میرے نہایت ہی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ کئی جمعات سے آپ کے سامنے رسالت مآب فخر موجودات در یتیم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آفتاب نبوت کے درخشندہ ستارے، جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے معنون کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ خیر قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ ضمناً اس میں اور بھی بہت سی باتیں الحمدللہ آ جاتی ہیں اور آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ ان کا تعلق بھی انہی یاران نبی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 63 اور 64 کا وہ بھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عام طور پر لوگوں کا ذہن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں تاریخی روایات کے سامنے رکھتے ہوئے یہ بن گیا ہے کہ بس ابتدا میں تو خلفائے راشدین نے جس طرح نظام چلایا، خلافتیں چلائیں، وہ تو درست تھا، لیکن بعد کے اندر لڑائیاں لڑ کے مسلمانوں نے اور خصوصاً صحابہ کرام نے دین کو نقصان پہنچایا معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ بات جھوٹ اور بالکل غلط ہے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ برملا ان کا رد کر رہی ہیں۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ ان آیات کو سامنے رکھ کر ان کے آپس کے اختلافات کو ختم سمجھیں اور ان کی آپس میں محبت اور پیار اور الفت جس کو قرآن بیان کر رہا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان کو تنقید سے پاک سمجھیں کہ پتہ نہیں یار لوگوں نے کیا اس کے اندر گل کھلائے ہیں، کیسی کیسی تاریخ کو مسخ کیا ہے، کیسی کیسی غلط باتیں ان کے ذمے لگائی ہیں۔ قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ تھا، سارے بھائی بھائی تھے۔ تو بھائی کا اور دشمن کا آپس میں کچھ تو فرق کریں یار۔ قرآن ان کو بھائی کہہ رہا ہے، اللہ بھائی کہہ رہا ہے آپس میں ان کو، اور میں اور آپ ان کو آپس میں دشمن بنا کر لڑا رہے ہیں۔ تو کون سی بات صحیح ہوگی؟ اللہ کے قرآن کی بات صحیح اور درست، کہ ان کی آپس میں اس قدر پیار اور محبت تھی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا دشمن باپ بھی ہوتا اس کے مقابلے میں اپنے بھائی مسلمان صحابی کو ترجیح دیتے۔ باپ مشرک ہے، کافر ہے، بے دین ہے، تو اس کے مقابلے کے اندر ایک مسلمان غریب ہے صحابی، تو وہ اس کو اہمیت دیتے تھے، اپنے باپ کو، بیٹے کو، کسی کو بھی۔ میں نے آیت مبارکہ پچھلے جمعے
آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ باپ بیٹے کنبہ قبیلہ سارا اسلام اور اسلام والوں کے مقابلے میں وہ ایک پرکا کے برابر بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ شمع رسالت کے ایسے پروانے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، قرآن پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے نام پر وہ جان دینے والے تھے۔ ایسے ان کی تاریخ میں واقعات موجود ہیں، احادیث میں واقعات موجود ہیں۔ اصل میں یہ تاریخ اور حدیث ان دونوں کا آپس میں آپ نے فرق کرنا ہے، کیونکہ مورخین نے، سیرت نگاروں نے دونوں کو اکٹھا پیش کر دیا ہے۔ بیچ میں ہی حدیثوں کو لے آئے ہیں، بیچ میں بھی تاریخی روایات کو بھی لے آئے ہیں۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ چھانٹی کریں، جو قرآن و سنت اور حدیث کے یا قرآن کے خلاف روایتیں آ گئی ہیں تاریخ والی، ان کو نکال دیں، اور جو صحیح قرآن و سنت کے مطابق تاریخ ہے اس کو لیں، اس کے خلاف کو مت لیں۔ یہ قرآن کا کہنا یہ ہے، اللہ کا کہنا یہ ہے کہ میں اللہ یہ بیان کر رہا ہوں اور تم جناب تاریخ کے جمیلوں میں پڑھ کر میرے پیغمبر کے صحابہ پہ تنقید کر رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں اللہ جس کا دین، جس کا قرآن، جس کے ہم سارے، آپ سارے، صحابہ سارے نبی اس اللہ کے، تو وہ اللہ ان کی صفائیاں دے۔ جو خالق اور مالک ہے تو مجھے اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کہ چے نسبت خاک را با عالم پاک، اس خاک کو با عالم پاک کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ یہ منہ اور مسور کی دال، دنیا جہان کی برائیاں، زناکاریاں، بدماشیاں، غلطیاں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ، ہم اٹے پڑے ہیں ان سے۔ ہمارا معاشرہ انتہائی گندا اور کرپٹ ہو گیا، نہ دیانت ہے، نہ امانت ہے، نہ صداقت ہے، نہ معاملات کی درستگی ہے، اخلاق کا دیوالیہ نکل چکا ہے، بے پردگی اور بے حیائی اتنی پھیل چکی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور تنقید صحابہ پر، تنقید صحابہ پر، اتنی اونچی ہستیوں پر کہ جن کے معاملات دیکھیں، جن کے اخلاق دیکھیں، جن کی صفات دیکھیں، جن کی عبادات دیکھیں، اللہ کی توحید پہ ان کا نعرہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے ایک جملہ صرف ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں ان کی خلافت کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کو خلافت عطا کروں گا، مضبوط حکومت عطا کروں گا اور وہ میرے دین کی خدمت کریں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ حکومت اس انداز کی کریں گے کہ مستحکم حکومت بنائیں گے، مضبوط حکومت بنائیں گے، کسی کو جرأت نہیں ہوگی ان کی حکومت اور خلافت کے مقابلے میں آنکھ اٹھانے کی بھی، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، آنکھ بھی وہ پھوڑ دی جائے گی جو اسلام کے خلاف ان کے زمانے کے اندر اٹھتی تھی۔ آگے فرمایا خاص جملہ، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعبدوننی، وہ صرف میری ہی عبادت بندگی کرنے والے ہوں گے، میری عبادت میں کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اب حکومتوں کے حاکم خود مشرک ہیں، انہوں نے شرک کے خلاف آواز کہاں اٹھانی ہے؟ انہوں نے تو چادریں چڑھائی ہیں حضرت علی حجویری صاحب کے دربار پہ، اپنے فوٹو ہی لگوانے ہیں، شاباش ہی لینی ہے، ووٹ ہی لینے ہیں، مصنوعی اپنی عزتیں بنانی ہیں۔ آگے ہے نا حضرت علی حجویری صاحب کا عرس، پتہ نہیں عرس کہاں سے یہ نکلا، مرے ہوئے کا عرس ہوتا ہے، عرس کا معنی تو خوشی ہوتا ہے، ان کے مرگ پر یہ خوشی منا رہے ہیں کہ شکر ہے مرا ہے ہمارا بزرگ۔ ان کی تعلیم تو ہے ہی نہیں، عمل کے اندر، کردار کے اندر، اخلاق کے اندر جو تعلیم انہوں نے دی ہے، جو وہ دے کر ہمیں گئے ہیں،
ایک ذرے کے برابر بھی اس پر عمل نہیں ہے. 1 to all ان کی یعنی کہ اس کے خلاف، تعلیم کے خلاف عمل ہو رہا ہے. ان کی ذات اس سے بے گناہ ہے، مبرہ ہے. وہ واقعی اللہ کے ولی تھی، ان کی کتابوں سے، حالات سے پتہ چلتا ہے. مگر دنیا جہان کا شرک آج وہاں ہو رہا ہے، اور اس کی سرپرستی ہمارے حاکم کرتے ہیں، ہمارے گورنر کرتے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ کرتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے افسر کرتے ہیں، اور پھر فخر کرتے ہیں اس کو. یعنی شرک کی تائید میں فخر ہو رہا. کیا بنے گا؟ لیکن ان کی حکومت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. جب ان کی حکومت اور خلافت ہوگی، یا ان جیسی حکومت اپنانے والے ان کے اچھے کارندے، ان کے ماننے والے تابعدار ہوں گے، وہ بھی ایسا ہی کریں گے کہ وہ صرف میری عبادت کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیں گے، خود بھی میری عبادت اور بندگی کریں گے. لا یشرکون بی شیئا. دنیا جہان کی کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. نہیں. معلوم ہوا شرک ایسی نحوست ہے کہ اس سے حکومت چل نہیں سکتی. یہ دنیا جہان کی جو بے برکتیاں اس وقت آئی ہوئی ہیں، یہ صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سے ہٹ کر سپریم کورٹ کے فیصلہ دینے کی وجہ سے. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دے دی ہے، ورنہ یہ اپنے ملک کو خود ہی اپنے ہاتھ سے آگ لگانے والی بات تھی. اگر یہ واپس نہ لیتے، سب کچھ آ گیا ہے کہ اب واپس لیا ہے. 100 گنڈے کھا کے کیا فائدہ اس کا؟ پہلے ہی ایسے پنگا ہی نہ لو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں مسلمان اتنے حساس ہیں، چاہے ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، جتنے بھی غلط کار ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت پر، صحابہ کرام کی عزت پر آنچ دینے والا، اپنا برداشت کرنے والا مسلمان نہیں. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ بندہ مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کی خواہشات اس دین کے مطابق نہ ہوں جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں. اس کی ساری خواہشات دین کے مطابق ہونی چاہیے. اس کی محبت، اس کی چاہت اللہ کے دین کے ساتھ ایسے ہو، میری ذات کے ساتھ ایسے ہو. سب کو اگنور کر دے، سب کو ہٹا دے راستے سے، اور کیا کرے؟ صرف اور صرف میری عزت اور ناموس کی خاطر سارا کچھ لٹا دے. ان صحابہ کی کیا شان. ملی جلی میں نے عرض کیا باتیں ہوں گی، کیونکہ یہ خطابت جو ہوتی ہے یہ دل کا دکھ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا لیکن وہ انداز دوسرا تھا، اب دوسرے انداز سے عرض کر رہا ہوں کہ جب صحابہ کرام آپ کا تذکرہ مبارک کرتے تھے یا آپ سے گفتگو کرتے تھے، کوئی بھی بات کرتے تھے، ہر ایک صحابی کی زبان پر ایک کلمہ ہوتا تھا. آپ بھی یاد رکھ لیں، اور مجھے اور آپ کو یہ کلمہ آپ کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ضروری کرنا چاہیے. جیسے ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری محبت سے، پیار سے یہ کلمات کہتے ہیں، وہاں اس کلمات کا اضافہ ہونا چاہیے. یہ صحابہ کی اتباع ہے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے کہتے فداہ ابی و امی، فداہ ابی و امی. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، میرے سارے خیش و اقارب آپ کی ذات پہ قربان ہوں. اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو تھی کہ ہر ایک صحابی کی زبان پہ یہ ورد کے طور پر، وظیفے کے طور پر تھا. جہاں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہاں ساتھ یہ بھی کہتے تھے فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اب تھوڑا پلٹتے ہیں اس کو. اس بندے، ان صحابہ کی کیا شان ہوگی جن کے بارے میں میرا پیغمبر کہہ رہا ہے فداہ ابی و امی. انہی صحابہ میں سے ایسے صحابہ ہیں
جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے جو صحابہ آپ کے لیے استعمال کرتے تھے، آپ نے یہی کلمات اپنے صحابہ کے بارے میں استعمال کیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر کچی باتیں کرنے کے ہم عادی نہیں ہیں، ٹو دا پوائنٹ الحمدللہ قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے ہم بات کرنے والے، یہ ختم ہی نہیں ہوتی، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم، من از آفتابم ہم از آفتاب گویم۔ اللہ اکبر۔ احد کے موقع پر حضرت سعد بن وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ اب کس کس بات کی تشریح کروں؟ یعنی یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ نے نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اپنا علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد بن سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے تو ساروں کو جنتی ذکر کیا ہے نا، عمومیت کے ساتھ رسول اللہ نے ان کا نام لے کر ان کو جنتی فرمایا۔ کیا عزت ہے، کیا شان ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص احد کے موقع پر جب وقتی طور پہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور یکل بارگی ایک غلطی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے وہ جو درہ 50 آدمیوں نے چھوڑ دیا تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پرندے بوٹیاں بھی نوچ کے کھا جائیں، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن انہوں نے سمجھا کہ اس میں مبالغہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کے اندر، یعنی اپنا فتح ہو جائے ہر یقینی طور پر، اس وقت تک تم اس طرح کو نہ چھوڑنا۔ انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا، بیچاروں سے کوتاہی ہو گئی۔ اللہ نے اس کوتاہی کا اسی صورت غزوہ احد کے بیان کرنے میں 5 دفعہ معافی کا اعلان کیا ہے۔ غلطی بیچاروں سے ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، 5 مرتبہ اللہ نے فرمایا، اور خود رسول اللہ کو بھی حکم دیا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ دل میں کدورت آ گئی ہے آپ کے کہ انہوں نے میرے کہنے کے خلاف درہ چھوڑ دیا ہے، ایسا نہ کرنا، یہ میرے بڑے پیارے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کے صفت کے مالک ہیں، یہ میری پوجا عبادت کرنے والے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں، مجھے بڑے پسند ہیں، یہ میری توحید کے قائل ہیں۔ اس واسطے اگر ان سے کوتاہی ہو گئی ہے تو فاعف عنہم، میں اللہ کہہ رہا ہوں ان کو معاف کر دو۔ یار حد نہیں ہو گئی؟ فاعف عنہم، ان کو معاف کر دے۔ صرف معافی نہیں کرنا، اس کوتاہی اور غلطی پہ ان کے لیے استغفار کر۔ میرا حکم ہے کہ تو مجھ سے استغفار کر کے یا اللہ ان بیچاروں سے جو غلطی ہو گئی، جو واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آئندہ کے لیے ان سے مشورہ بھی بدستور لیا کر، ایسے نہیں کہ یار پہلے انہوں نے غلط مشورہ دیا یا عمل نہیں کیا تو اب میں مشورہ ان سے نہیں لیتا، معاذ اللہ، ہرگز یہ بات نہیں۔ 3 باتیں اللہ نے فرمائی، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ جب مشورہ ہو جائے فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب سارے مشورہ کر لو صحابہ سمیت، آپ نے تنہا مشورہ تو ہوتا ہی باہم ہے نا، کوئی ایک بندہ تھوڑا فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ تو جناب ہی کرتے تھے، لیکن مشورہ سب سے لیتے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص جب وہ وقتی شکست ہوئی، یہ رسول اللہ کے قریب تھے، جو آپ کی حفاظت پر مامور صحابہ ہوتے تھے ان کی جماعت الگ ہوتی تھی، کہ جو رسول اللہ کی محض حفاظت پر مامور ہوتے تھے۔ تو یہ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت سعد بن وقاص بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق بھی تھے، یہ سارے حضرات اس کے اندر موجود تھے۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر گئے معاذ اللہ، اور آپ کو بڑی زبردست چوٹ آئی، خود مبارک چبھ گیا، پنڈلی مبارک زخمی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ ہیں کیف یفلح قوما شجوا رأس نبیہم،
وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا۔ شجو رأس نبی یہ ہے، بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ غشی آ گئی جناب کو، وقتی طور پر غشی آ گئی اس گرنے کے ساتھ اور اس زخم ہونے کی وجہ سے، زخمی ہو جانے کی وجہ سے۔ تو اس وقت حضرت سعد آپ کے قریب تھے، وہ دفاع کر رہے تھے، تیروں پہ تیر چلا رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے اس وقت فرمایا تھا، وہ بات بھولے نہیں، فداہ ابی و امی، اس وقت رسول اللہ نے فرمایا ارم یا سعد، ارم یا سعد، ارم یا سعد، فداہ ابی و امی۔ پھینک رہے سعد، بار بار پھینک، ان دشمنوں پر، مخالفوں پر، دشمنان اسلام پر، کافروں پر، مشرکوں پر تیر بار بار پھینک، دفاع کر اسلام کا، میرا، سارے مسلمانوں کا، دین کا۔ ارم یا سعد، ارم کا معنی رمی کرنا، اور رمی کرتے ہیں نا، حج پہ جاتے ہیں تو رمی کرتے ہیں، رمی کا معنی پھینکنا ہوتا ہے، کنکریاں پھینکتے ہیں۔ ارم اس میں سے فعل امر ہے، پھینک پھینک، ارم یا سعد۔ اور حضرت سعد فرماتے ہیں اللہ کی قسم آج لوگ مجھ پہ، ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم تو اس وقت اسلام کے خادم تھے کہ جب کہ کوئی تیر چلانے والا نہیں تھا، سب سے پہلے اسلام کی خاطر تیر چلانے والا سعد بن وقاص تھا۔ لوگ ان کی قربانیوں کو بھول کر، اللہ معاف فرمائے، ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا وہ سمجھتے، یہ تو مقدس ترین جماعت تھی، اس سے مقدس ترین کائنات کے اندر ایسی کوئی جماعت نہیں، صرف اس امت میں نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس امت کے افراد تک، پیغمبر کے صحابہ سے بڑا شان والا کوئی گزرا ہی نہیں، نہ کوئی قیامت تک ہوگا۔ اسی قرآن میں نہیں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ہی بہترین امت ہو۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم، میں اللہ کا آخری نبی اور پیغمبر ہوں اور تم میری آخری امت ہو۔ جس طرح میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اور امت کے سب سے بڑے افراد صحابہ تھے پہلے نمبر پہ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اس لیے صحابہ کے کارناموں کو سامنے رکھیں، ان کی قربانیوں کو سامنے رکھیں، ان کے اخلاص کو سامنے رکھیں۔ جہاں بھی ان کے اعمال کا تذکرہ آیا، ایک بات قرآن نے بار بار نقل کیا ہے، آپ بھی پڑھیں قرآن پاک کو، دیکھیں اس کے اندر کہ آپ کو یہ لفظ اگر نظر نہ آئے تو مجھے پکڑنا۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہیں فرمایا یدعون ربہم، وہ صرف اپنے رب کو پکارتے تھے، کسی اور کو نہیں پکارتے تھے، اور اخلاص سے پکارتے تھے، ایسا پکارتے تھے کہ ادھر صحابی الفاظ ادا کرتا، ادھر سے رب کا تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا۔ یہ جو نماز کے اندر آیا ہے کہ جب بندہ کلمات کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو آواز کیا آتی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے غائبانہ؟ حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہ کس کو آیا سب سے پہلے خطاب؟ یہ جواب کس کو آیا؟ سوچیں، مجھے آیا، آپ کو آیا، تابعین کو آیا، امام ابو حنیفہ کو آیا؟ اس کا جواب سب سے پہلے حامدنی عبدی، مجدنی عبدی، اثنا علی عبدی، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، ان بندوں کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے انہیں مانگا، میں نے سب کچھ ان کو دے دی۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ کا، میرے اس بندے کے لیے جس نے میری اتنی حمد و ثنا کی ہے، میں نے اس کو دے دیا ہے جو اس نے سوال کیا ہے۔ لو، استجابت دعا فوراً، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ مَنِّي مُمِدُّكُمْ، ایک دفعہ سورہ آل عمران میں بھی فرمایا، پہلے ان کی صفات کا تذکر کیا، ہاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِیلِی وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا،
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد، ان کی دعاؤں لمبی چوڑی ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کی ساری دعائیں ان کے رب نے اسی وقت قبول کر لیں۔ فوراً کے لیے ہوتا ہے، ترتیب کے لیے ہوتا ہے، ادھر سے دعا کی صحابہ نے، ادھر سے فا نے کہہ دیا کہ فوراً ان کی دعا قبول ہو گئی۔ مستجاب الدعوات اگر صحابہ نہیں تھے تو دنیا جہان کا کوئی ولی مستجاب الدعوات، سب سے بڑے مستجاب الدعوات پیغمبر کے صحابہ یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اس کے بعد آپ کے بعد صحابہ کرام تھے جو مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا معنی کیا ہے؟ جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں بڑے اعزاز اور شرف کے ساتھ، اعزاز اور شرف کے ساتھ ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ صرف دعائیں قبول نہیں کی جاتی، وَفَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، مزید فضل اور انعام سے بھی ان کو نوازا جاتا ہے۔ دعا تو اتنی کی تھی، قبول اتنی ہو گئی۔ دعا تو اتنی کی تھی، اللہ نے کہا ان کی ضرورت اس سے زیادہ ہے، میں تو جانتا ہوں نا ان کی ضروریات کو، انہوں نے بیچاروں نے اپنے ذہن کے مطابق اتنی سی مانگی ہے، لیکن ان کی ضرورت تو بڑی ہے، میرے اللہ نے اور زیادہ دی۔ ان ہستیوں پر اعتراض، اور ظالموں کچھ تو انصاف کرو، اپنے کردار کو دیکھو، اپنے اخلاق کو دیکھو، اعمال کو دیکھو، پھر پیغمبر کے صحابہ کے ان کارناموں کو دیکھو، دونوں کا مقابلہ کرو۔ خدا کی قسم اگر ذرہ تمہارے اندر حیا اور شرم ہے تو ڈوب کے مر جاؤ اعتراض کرنے والوں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم ہمارے اعمال تو اتنے گندے ہو گئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ بالفرض اللہ پاک ظاہر کر دے نا ہماری اولاد پر، تو ہماری اولاد ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے لتر مارے۔ اگر ہمارے کرتوتوں کا، اعمال کا، اللہ نے اس امت کے لیے بھی ایک خصوصیت رکھی ہے، یہ بھی جناب کی عظمت سے، جناب کی فضیلت سے، جناب کی ختم نبوت کے حوالے سے اللہ پاک نے یہ انعام اس امت پر فرمایا ہے۔ پہلے لوگ جب گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، حدیث میں آتا ھذا بیت الزانی، یہ زانی کا گھر ہے، ھذا بیت السارق، یہ چور کا، ڈکیت کا گھر ہے، ان کے گھروں پہ لکھ دیا جاتا۔ اسی واسطے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 6 چیزوں کے اندر امتیاز عطا فرمایا ہے۔ نبی تو بہت گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ ان 6 چیزوں کے اندر اللہ نے مجھے خصوصی طور پر یہ انعامات فرمائے ہیں اور یہ صفتیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ احلت لی الغنائم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا ونصرت بالرعب وختم بی النبیون ارسلت الی الخلق کافہ۔ یہ 6 باتیں رسول اللہ نے فرمائی کہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں کہ میرے لیے ساری روح زمین اللہ نے مسجد بنا دی ہے، جہاں مرضی مسلمان نماز پڑھ لے۔ پانی نہیں ملتا، تیمم کر کے جناب ساری زمین بھی ہمارے لیے پاک ہے، ظاہری طور پہ نجاست وہاں کوئی نہ ہو جی، جہاں مرضی آپ ٹھپی لگائیں، 2 ٹھپیاں لگائیں، چہرے پہ ایک ماریں اور ایک ہاتھ پہ، تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں۔ جو احلت لی الارض مسجدا وطہورا احلت لی الغنائم، اللہ نے غنیمتوں کا مال میری امت کے لیے حلال قرار دے دیا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال جو دشمن سے چھینا جاتا تھا، لیا جاتا تھا، ان کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا، مخصوص جگہ جو ان کی عبادت گاہ یا تیرتھ بنی ہوئی ہوتی تھی، جیسے جہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں نا، اسی طرح وہاں مخصوص جگہ پر وہ رکھا جاتا تھا۔ یہ تو حرام ہے، سور سے بڑا حرام ہے جو وہاں نظر نیاز دی جاتی ہے، چاہے شربت ہو، چاہے شیرینی ہو، چاہے جلیبی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی دودھ ہو، پانی ہو، کچھ بھی ہو، جو نظر نیاز مان کر وہاں یاد کرو، اس عرس پہ نظر مان کر کوئی سبیل لگاتا ہے، یہ نرا شرک ہے۔ اور اللہ پاک یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت جس طرح جانی عبادت اللہ کے لیے ہے، مالی عبادت بھی صرف اللہ۔ التحیات للہ، نماز ہی پڑھ لو، بندہ مسلمان نماز سیکھ لے اچھی طرح ترجمے کے ساتھ، خدا کی قسم وہ مشرک نہیں بن سکتا۔ التحیات للہ، زبانی عبادتیں اللہ کی،
التحیات للہ والصلوات، ساری بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے، والطیبات، ساری مالی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ۔ نظر نیاز یہ سبیلیں، یہ مالی عبادت نہیں ہے، مال نہیں خرچ ہوتا اس کے اوپر، چادروں پہ اوپر نہیں خرچ ہوتا، پھولوں پر خرچ نہیں ہوتا، سبیلوں پہ خرچ نہیں ہوتا، دودھ خالص، آگے پیچھے خالص نہیں ملے گا، دربار پہ جو چڑھے گا وہ خالص نہیں، لبنن خالص، اس وقت یہ آیت پڑھیں گے، آگے پیچھے نہیں، خالص نہیں۔ یعنی اللہ سے بھی ان کو درجہ بڑا دے دیا، اس سے بڑا کفر اور شرک کیا ہے مجھا؟ اللہ کے گھر سے نہیں ڈرتے، یہاں سے ہماری مسجد سے چوری ہو، ایک دفعہ نہیں 4-5 دفعہ چوری ہو گئی، نماز پڑھتے ہم اندر نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے چیز چوری کرتے، ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر سے نہیں ڈرتے، لیکن آج تک آپ نے سنا ہے کہ علی اجمیری صاحب کے اس گلے سے کبھی کوئی چیز چوری ہوئی ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے پیارے پیغمبر یہ تجھے اپنے جھوٹے بتوں سے تمہیں ڈراتے ہیں، جھوٹے اپنے ولیوں سے ڈراتے ہیں۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو ہرگز نہ ڈر، انما یخشى اللہ من عباده العلماء ویخشون الناس کخشیت اللہ، لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، اتنا اللہ کا ڈر نہیں جتنا کہ ہمارے میاں والی کے علاقے کے اندر، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، نقل کفر کفر نہ باشد، اللہ کے قرآن کو سیڑھی بنا کر اوپر سے گڑی اتاری، یہ واقعہ اس زمانے میں بڑا مشہور ہوا تھا۔ اللہ کے قرآن کی سیڑھی بنا کر اس کے اوپر معاذ اللہ چڑھ کر مسجد کی گھڑی اتاری، بڑی قیمتی تھی اس وقت۔ ہے کوئی بات کرنے والی؟ ہیں یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرم آئیں یہود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، ہیں یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرم آئیں یہود۔ اور اعتراض صحابہ پر، اعتراض قادیانیوں پر، بڑے چنگے لوگ نہیں، بڑے اخلاق والے ہیں جی، یہ کیا کرتے ہیں جی؟ او بے ایمان ہو، انہوں نے تو ایک نیا نبی گھڑا ہے، معمولی سی کو بات ہے، اگر گھڑا ہے تو پھر اسی کے رہو، پھر اپنے آپ کو مسلمان کیوں ظاہر کرتے ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان نہ کرو، پکے رہو اپنی اس یہودیت پر، قادیانیت پر، کہو کہ ہم قادیانی ہیں، دھڑلے سے کہیں، چھپاتے کیوں ہو؟ ہماری اصطلاحات کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیا کسی نبی کی ساری اصطلاحات کوئی غیر نبی والا استعمال نہیں کر سکتا؟ قانونی ہے، وہ صحابہ بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے امہات المومنین بنائی ہوئی ہیں، کوئی معمولی ایک بات ہے؟ وہ اپنے اس مطلب جو امام بگاڑا ہے اس کو جناب وہ مسجد کا نام دیتے ہیں، مسلمانوں کے احتجاج کرنے کی وجہ سے اب اس کا نام بیت الذکر رکھ دیا۔ یہ ذکر ہے، ذکر کا گھر ہے، معاذ اللہ، یہ تو کفر اور شرک کا گڑھ ہے۔ تو اس واسطے اسلامی اصطلاحات مت استعمال کرو، اقلیت اپنے آپ کو مانو، پھر اقلیت کے حقوق بھی لو، اور پھر کوئی مسلمانوں والی اصطلاحات ایک بھی تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنی مسجدوں کا ڈیزائن بھی تم مسلمانوں کی مسجدوں کے مطابق نہیں بنا سکتے، کسی چیز میں مشابہت نہیں۔ تمہارا اسوہ ہیں جی پیشاب، ہمارے نبی 100 دفعہ پیشاب کرتے تو تم 100 دفعہ پیشاب کیا کرو، ہاں جی 100 دفعہ پیشاب کیا کرتے تھے حضرت صاحب، اوپر کی بیماری اور تھی، نیچے کی بیماری اور تھی، بیماریوں کا مجموعہ تھا وہ۔ کرم خاک کی ہوں اے پیارے نہ آدم زاد، ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آہ، شاعر بھی تھا بے ایمان، یہ خود اس کا شعر ہے، ہم ان کی کتابوں سے دکھا سکتے ہیں، اس کا ترجمہ مولویوں سے علماء سے پوچھو، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، نہ فارسی ہے نہ یہ عربی ہے۔ کرم خاک کی ہوں اے پیارے نہ آدم زاد، آدم تو میں پتر ہی نہ ایک اور ہی بلا ہے، نہ آدم زاد، ہوں بشر کی جائے نفرت، بشر کی جائے نفرت کون سی ہوتی ہے آپ خود سمجھو، ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یاد۔ اس قانونی ٹھاندا ہے کہ نبی دا دعویٰ کرے، اللہ یک چشم گل، اللہ اکبر،
تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی یہ شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ان کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ اے ساتھ تیرے اوپر قربان ہوں، اسلام کا میرا دین کا دفاع کر، پھینک تیر جتنے پھینک سکتا۔ اس واسطے قرآن کی جو میں نے آیات پڑھی اب ان کا تھوڑا سا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اب بھی دشمن ہے، تقابل قرآن پیش کر رہا ہے نا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں، اے صحابہ، اس اللہ کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس پر عمل کرو، اس کو اپناؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کسی موقع پہ انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا۔ ہر ایک فرقہ اس کو تو پڑھتا ہے لیکن اس کے مطابق تشریح نہیں کرتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اب اختلاف نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اور زمانہ کفر و زمانہ شرک کو یاد کرو۔ نعمت اللہ علیکم، کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے تمہیں مالا مال کر کے تمہیں اپنے احسان سے نواز دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اعداء عدو کی جمع، عدو میں نہیں دشمن، اعداء اس کی جمع ہے، جو تم آپس میں ایک دوسرے کے کیا تھے، دشمن تھے۔ یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے، کسی اور کو نہیں، کیونکہ ان کے سامنے قرآن اترا نا، اس وقت یہ آیت آئی اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اسی سے لفظ مؤلف ہے، جو کتاب لکھتا ہے نا وہ ہوتا ہے مؤلف فلانا، یعنی اس کتاب کو لکھنے والا مؤلف فلانا ہے، تالیف، لکھنا، تو یہ وہی لفظ ہے الف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ جوڑنا اور ٹوٹنا، دشمنی اور مخالفت، یہ بالکل الٹ ہے، تو قرآن کے بھی الٹ بنے گا۔ جو صحابہ کی دشمنیاں ثابت کرے وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ الف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، الفت ڈال دی ہے اللہ نے تمہارے دلوں میں۔ صحابہ کو خطاب کیا جا رہا ہے، قوم کا خطاب ہے، قوم، تم، اس وقت تم صحابہ تھے۔ الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اب اس اللہ کے انعام کی وجہ سے تم سارے بھائی بھائی بن گئے ہو۔ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر تمہارا آپس میں بھائی پنا، بھائی چارہ رسول اللہ نے خود بھی قائم کیا تھا، اور وہ خود بھی اس کا احساس کرتے تھے کہ یہ مسلمان میرا بھائی۔ خدا کی قسم اتنی قربانی کسی قوم نے نہیں دی۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، ایسی قوم کوئی نہیں دنیا جہان میں پاؤ گے کہ جنہوں نے ہر طرح کی قربانی دی۔ ایک خاص بات ذکر کرنے لگا ہوں، ایسے ایسے صحابہ بھی تھے کہ جن کی ایک سے بڑھ کر اس زمانے میں رواج تھا۔ اب بھی عرب کے اندر تو رواج ہے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ایک سے زائد بیویاں کرتے تھے، دو دو تین تین چار چار بیویاں ہوتی تھی۔ تو یہ جو مہاجرین آئے اپنی مشرکہ بیویوں کو ادھر چھوڑ کر، ان انصار مدینہ صحابہ نے ان سے کہا، اپنی بیویوں کو سمجھایا کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تو کسی مہاجر سے نکاح کر لینا۔ میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، سمجھایا بجھایا، چلا چلایا گھر، اولاد۔ کوئی اپنے گھر کو اجاڑتا ہے؟ اتنی قربانی دیتا ہے عزت کی؟ یہ قربانی صحابہ نے دی ہے۔ ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ بھی اللہ کی بندیاں، جس طرح صحابہ اسی طرح تھے تو ان کی گھر والیاں بھی اسی طرح اللہ کی بندیاں تھیں۔ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک مہاجر کا میرے ذریعے سے گھر بستا ہے تو بس جائے۔ اللہ اکبر، اس نے اس سے خوشی کے ساتھ طلاق لے لی، عدت کے بعد مہاجر سے نکاح کر لی۔ دو مثالیں ایسی پیش کرو، اپنا کردار ایسا بناؤ
پھر اعتراض کرو صحابہ پر، جب تمہارا میرا ایسا کردار نہیں ہے تو خدا کے لیے ان کی جان چھوڑو اور ان پہ کوئی اعتراض نہ کرو، ان کو معصوم نہ سمجھو تو کم از کم محفوظ تو سمجھو۔ تو فرمایا الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ آگے مزید فرمایا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، شرک کر کر کے، کفر کر کر کے، قبریں پوج پوج کر، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ رکھ کر تم نے کیا کر دیا تھا کہ جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے، مگر اللہ نے احسان فرمایا جہنم کے کنارے سے ہٹا کر تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اس جہنم سے تمہیں نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ نُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجری، قرآن میں اب وقت ہوتا تو میں آپ کو آیت سینکڑوں پڑھ کے سنا دیتا کہ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو داخل کروں گا جنت، ادھر سے نکالا ادھر سے اللہ نے داخل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی، آخری اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک یہاں بھی اسی آیت کے مطابق فرماتے ہیں، غزوہ بدر کا ذکر آ رہا ہے پیچھے، سارا سورہ انفال پوری سورہ بدر کا ذکر ہے، اپنا غزوہ بدر کا ذکر ہے، اسی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری مدد کی، بدر میں کامیابی اسی نے دی تمہیں۔ اور پھر ظاہری عالم اسباب کے تحت اللہ نے بالمؤمنین، ان مسلمانوں کو تمہارے ساتھ لگا کر، تمہارے ساتھ ملا کر، انہوں نے لڑائی کی، جہاد کیا، آپ بھی ان کے ساتھ تھے، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اللہ نے ظاہری اسباب کے تحت ان کو ساتھ ملنے سے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ وبالمؤمنین، میری خاص الخاص تو مدد تھی ہی تھی، وہ تو تھی وبالمؤمنین، ظاہری اسباب کے تحت ان مسلمانوں کو ہم نے آپ کے ساتھ لگا دیا ہے، ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے تمہارے مطلب ساتھ محبت کرنے والا بنا دیا ہے۔ وبالمؤمن وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ آگے بات سننے والی ہے بھائی، دل ہل جاتا ہے کہ اللہ کس طرح صحابہ کرام کی صفائی دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی نفی بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی خدا کے نبی اور رسول تھے، خدا نہیں تھے، معبود نہیں تھے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں لو انفقتا، ایسی محبت میں نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اگر دنیا بھر کا سونا اور چاندی تم ان کے پیار کرنے میں، الفت ڈالنے میں، ان کے دلوں کو آپس میں جوڑنے میں تو خرچ کر دیتا، ان میں ایسی محبت پیدا نہ کر سکتا جس طرح میں نے اب ان کے دلوں میں تیری اور اسلام کی اور دین کی اور اپنی محبت ڈال دی۔ لو انفقتا، اگر تو خرچ کرتا، یہ تو کا خطاب رسول اللہ کو ہے، لو انفقتا، اگر تو خرچ کر لیتا نا، ما فی الارض جمیعا، جتنا کچھ بھی زمین پہ سونا چاندی جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا بھی تو خرچ کر ڈالتا، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں تو جوڑ محبت پیار پیدا نہ کر سکتا۔ اللہ نے ایسا جوڑ ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا، اندازہ لگا۔ تو رحماء بینہم، وہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ آپس میں رحیم دل تھے۔ اب یہ ساری باتیں قرآن والی وہ اس تاریخ کے کیا پڑھتی ہیں؟ خلاف پڑھتی ہیں۔ اس تاریخ کو جلا دو، ان واقعات کو ختم کر دو، اپنے ذہنوں سے نکال دو، اللہ کے قرآن کی اہمیت کو سمجھو کہ اللہ کا قرآن کس طرح ان کی صفائی دے رہا ہے۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، صرف اللہ ہی نے، آپ نے نہیں، صرف اللہ ہی نے ان کے دلوں کے اندر الفت اور محبت ڈالی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ انبیاء صلحاء نیک بندے وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ مختار ہوتے ہیں، مختار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، مختار صرف میں، مختار صرف میں ہوں، میرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ نبی بھی میرے محتاج ہیں، ولی بھی میرے محتاج ہیں، کسی کو میں نے اپنی حکومت میں سے، بادشاہی میں سے ایک ذرے کے برابر بھی اختیار نہیں دیا۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب بھی تخلیق بھی وہی کرتا ہے، خالق بھی وہی ہے، مختار بھی وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہ خالق ہے نہ کوئی مختار ہے۔ جب کوئی خالق اور مختار نہیں تو پھر پوجنے کے قابل بھی صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پوجنے کے قابل نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا